بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج مطالعہ پاکستان کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 95 پہ دیا ہوا ہے۔ پاکستانی ثقافت کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی ثقافت پر اسلام کا رنگ جو ہے وہ ہمیں غالب نظر آتا ہے، اسلام کی واضح چھاپ ہے۔ آج کے جو پاکستانی ہیں ان کا طرز زندگی، ان کے خوراک، لباس، ان کے رجحانات، مذہب اور فنون وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر گزشتہ کئی ہزار سال کے اثرات جو ہیں وہ واضح نظر آتے ہیں۔ پاکستانی ثقافت کی خصوصیات جو ہیں ان کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ مخلوط ثقافت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں ان میں دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر لوگ آباد ہوئے، اور یہ ایرانی بھی تھے، ان میں وسطی ایشیائی بھی شامل تھے، ترانی بھی تھے، عربی بھی تھے، یونانی، عراق کے لوگ بھی تھے، اور اس کے علاوہ یورپین جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ لوگ جو یہاں ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے، پاکستانی علاقوں میں، وہ اپنے ساتھ اپنی روایات بھی لے کر آئے، اپنے رسم و رواج بھی، تہوار بھی، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے جو انداز تھے وہ بھی اپنے ساتھ یہ لوگ لے کر آئے۔ تو ان سب لوگوں کے ملنے سے، ان سب گروہوں کے آپس میں ملاپ سے ایک ملی جلی ثقافت جو ہے وہ ابھری اور پروان چڑھی۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے یہ ایک مخلوط ثقافت ہے جو مختلف گروہوں کے ملنے سے وجود میں آئی۔ پھر یہاں کی جو ثقافت ہے پاکستانی ثقافت، اس میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے جو ہیں وہ اپنے جداگانہ مذہبی اصولوں پر کاربند ہیں، اور یہاں پر مظاہر قدرت کی بھی پرستش کی جاتی تھی کسی زمانے میں، اور لیکن یہاں پر بر صغیر میں جب مغلیہ دور تھا تو مغلوں کے دور حکومت میں اور مسلمانوں کے دور حکومت میں خاص طور پر یہاں اسلام کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ ان میں حضرت علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور ایسے کئی اولیاء جو ہیں وہ شامل ہیں جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہاں پر اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے میں ان لوگوں کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں۔ موجودہ پاکستان جو ہے اس میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر علاقائی، صوبائی، لسانی اور کچھ نسلی بنیادیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو زیادہ اہمیت کی حامل اور سب پاکستانیوں کی ایک پہچان ہے وہ اسلام ہے، وہ ان کا مذہب اسلام ہے، اور ذات پات، رنگ، نسل اور علاقے اور صوبے کے امتیاز سے بالا تر ہو کر، یعنی وہ مذہب کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان ساری چیزوں، ان ساری ذات پات اور نسل وغیرہ سے۔ پھر پاکستان میں جو ہے وہ مذہبی رواداری بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری اقلیتیں ہیں جن میں ہندو بھی ہیں، عیسائی، پارسی وغیرہ بھی شامل ہیں، تو ان کو بھی ان کے مذہبی عقائد کے مطابق زندگیاں گزارنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے یہاں پر مذہبی ہم آہنگی بھی ہے اور مذہبی رواداری بھی ہے، اور اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے ایک محفوظ ماحول مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لباس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جو لباس ہے وہ بڑا متنوع ہے، اور ہر صوبے کی ایک الگ شناخت ہے، پہچان ہے۔ اسی حوالے سے ہر صوبے کا الگ لباس بھی ہے، ان کی روایات کے مطابق جو ہے وہ لباس زیب تن کیے جاتے ہیں۔ لیکن لباس کی جو تیاری ہے یہاں کے پاکستان کے علاقوں میں وہ موسمی اثرات کو اور مذہبی ضرورتوں کے تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 موسم ہیں، لیکن گرمی جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے، اور گرمی نسبتاً طویل بھی ہوتی ہے، تو موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ لباس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی ضروریات جو ہیں، مذہبی تقاضے جو ہیں ان کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں شہری اور دیہاتی لباس جو ہے اس میں بڑا واضح فرق پایا جاتا ہے، اور دیہی علاقے جو ہیں ان میں لوگ زیادہ تر مرد جو ہیں وہ دھوتی اور کرتا پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پگڑی کا استعمال عام ہوتا ہے، ٹوپی بھی پہننے کا رواج ہے، اور عورتیں جو ہیں، خواتین، وہ قمیض، شلوار اور دوپٹہ اوڑھنا پسند کرتی ہیں۔
جہاں تک شہری علاقوں کا تعلق ہے تو شہروں میں شلوار قمیض کے علاوہ پینٹ کوٹ، شیروانی اور ویسٹ کوٹ جو ہے اس کا رواج عام ہے۔ اور پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں اس میں مغربی لباس کا جو رنگ ہے وہ بڑا نمایاں ہمیں نظر آتا ہے اس کا اثر۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے، اس کے علاوہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ان تینوں صوبوں میں۔ اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ لباس میں کافی زیادہ تنوع ہے، بڑی مختلف قسم کے لباس جو ہیں وہ زیبتاً کیے جاتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں، اور شادی بیاہ کے موقعوں پر بہت زیادہ محنت سے لباس تیار کروائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بڑا عمدہ کام جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دلہن کا لباس جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا عمدہ تیار کروایا جاتا ہے۔ جہاں تک معاشرتی اقدار کا تعلق ہے تو پاکستان میں یہ اقدار جو ہیں پاکستان کے علاقے میں، پاکستان کی ثقافت میں یہ چیز شامل ہے۔ یہاں پر یہ قدریں ہمیں معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بڑی نمایاں نظر آتی ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا، اس کے علاوہ خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو بھی بے آسرا، غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستانی معاشرے کے اندر۔ جب بھی کوئی کڑا وقت آتا ہے، مصیبت یا آزمائش کی کوئی گھڑی آتی ہے تو یہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ متحد ہو جاتی ہے اور اس مصیبت کے سامنے ایک متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ضرورت مند لوگ جو ہیں ان کی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کی صورت میں امداد کی جاتی ہے۔ یہ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر یہ کار خیر جو ہے یہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کی خوشیاں بھی بانٹتے ہیں۔ تو یہ ساری معاشرتی اقدار جو ہیں وہ پاکستان کے علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو باہمی مشورے سے حل کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقے جو ہیں ان میں زیادہ تر پنچایت کا رواج ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پنچایتوں کے ذریعے، بہت سارے تنازعات جو ہیں ان کو مقامی سطح پر ہی حل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری اقدار جو ہیں یہ دیہی علاقوں میں بالخصوص ہمیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بہت یہ دیہی علاقے جو ہیں وہ ان اعلیٰ روایات سے مزین ہیں۔ تو یہ ساری معاشرتی اقدار جو ہیں یہ دیہی علاقوں میں زیادہ مضبوط بھی ہیں ان کی جڑیں، اور یہ زیادہ ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی اگر بات کی جائے تو غذاؤں کے اعتبار سے پاکستان کے مختلف علاقے جو ہیں ان میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ جو ہے اس میں زیادہ تر سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول وغیرہ پسند کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے اس میں گوشت، اس کے علاوہ خشک اور تازہ پھل جو ہیں ان کو بہت فوقیت دی جاتی ہے۔ گندم، جو اور چاول جو ہیں یہ کھانے میں خصوصی طور پر ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سمندر کے جو ساحلی علاقے، سمندری ساحل کے قریب بسنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مچھلی پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب جو ہے اس میں دودھ اور لسی بہت مشہور ہے، بڑے شوق سے پی جاتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر قہوہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی، کڑاہی اور کڑاہی گوشت جو ہے یہ نصف صدی پہلے صرف خیبر پختونخوا تک محدود تھا اور شمالی پنجاب تک محدود تھا، لیکن اب جو ہے وہ پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک ہر جگہ جو ہے اس کو یکساں پسند کیا جاتا ہے۔ خوراک کے معاملے میں پسند اور ترجیحات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ مرغوب غذا جو ہے وہ گوشت ہے، اور ہر خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دعوتوں پر اس کا گوشت وغیرہ جو ہے اس کو خصوصی طور پر دعوتوں میں شامل کیا جاتا ہے، اس دعوتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ رسم و رواج کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں معمولی فرق کے ساتھ جو رسمیں ہیں وہ تقریباً تمام صوبوں میں، پورے ملک میں ادا کی جاتی ہیں۔ ان میں شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، بچوں کی پیدائش اور اموات کی رسمیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات جو ہیں، شادی ایک مذہبی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، اور نکاح کے لیے ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے، اور اس مخصوص دن کو جو ہے وہ نکاح کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے
جو دوست احباب ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ دلہن کے گھر والے جو ہیں ان کی طرف سے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد دلہا کے جو گھر والے ہیں وہ ولیمے کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر یہ مذہبی فریضہ جو ہے یہ بڑا ایک مقدس فریضہ ہے، اس میں ہماری جو کچھ معاشرے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ بہت زیادہ نمود و نمائش کا رواج بھی عام ہو گیا ہوا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے حکومتیں جو ہیں وقتاً فوقتاً اس کا تدارک کرتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ جہیز کی پر پابندی کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی جو بے جا اسراف ہے اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی حکومتیں جو ہیں وہ پابندیاں عائد کرتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں شادی بیاہ کے اوپر جو ہے وہ کثیر رقوم خرچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے جو مستحق لوگ ہیں ان پر یہ روپیہ پیسہ خرچ کریں، بجائے اس کے کہ نمود و نمائش اور دکھاوے کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ کثیر رقم لگائی جائے۔ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، تو اس کو بڑے سادگی کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ حد الامکان حد تک جو ہے وہ سادہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم ان بے جا اخراجات سے بچ سکیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ معاشرے کے جو مستحق اور غریب لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جا سکے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے ان بنائے ہوئے قوانین کا پورا احترام کریں، اور بے جا اور فضول اخراجات جو ہیں ان سے بچیں۔ پھر بچوں کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، نام رکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ شامل حال رہے۔ عزیز و اقارب جو ہیں وہ بچے کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو نو مولود ہے اس کو بہت سارے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیقہ کی رسم جو ہے وہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ موت کی جو رسم ہے اس میں اگر کچھ جو بھی عزیز رشتہ دار اگر فوت ہو جائے تو عزیز و اقارب جو ہیں وہ متوفی کے گھر جمع ہوتے ہیں افسوس کے لیے۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کی تدفین کی جاتی ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ رسم و رواج کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک میں تمام اقلیتیں جو ہیں ان کو بھی یہ حقوق حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی بیاہ اور موت کی جو رسمیں ہیں وہ ادا کر سکیں۔ ان کو اس بارے میں مکمل جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے، ان کو مذہبی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی معمولات زندگی جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق بطریق احسن نبھا سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ثقافت کا ایک اور بہت نمایاں جو فیچر ہے وہ ہے عرس اور میلے۔ پاکستان پورے ملک میں بے شمار میلے اور عرس جو ہیں وہ ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس جو ہیں یہ ہماری ثقافت کی بڑی عمدہ طریقے سے عکاسی کرتے ہیں۔ ہر سال فصل کی کٹائی جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر جو ہیں وہ مختلف اقسام کے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ بہار کا موسم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پاکستانی عوام دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی تھکن اتارنے کے لیے اور زیادہ تازہ دم ہونے کے لیے جو ہے وہ جوک در جوک ان میلوں کا رخ کرتے ہیں، عرس جو ہیں وہ ان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو قابل ذکر میلے اور عرس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ لاہور کا جو فورٹریس اسٹیڈیم ہے اس کا ہارس اینڈ کیٹل شو، شندور میں پولو میچز، اس کے علاوہ سبی کا سالانہ میلہ، عرس حضرت دادا گنج بخش اور حضرت فرید الدین گنج شکر کا عرس، شاہ رکن عالم ملتانی جو ہیں ان کا عرس، عرس حضرت بہاؤالدین زکریا، عرس حضرت مادھو لال حسین جسے میلہ چراغاں کہتے ہیں، عرس حضرت سیدن شاہ، عرس حضرت سچل سرمست، اس کے علاوہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ان کا عرس، اور اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں ان میں عیسائی، ہندو اور دیگر اقلیتوں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ کھیلوں کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان میں مختلف قسم کے روایتی اور جدید دونوں کھیل جو ہیں ان کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی جو ٹیمیں ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو پہلوانی کا فن ہے وہ بھی بہت مشہور ہے، بڑی شہرت رکھتا ہے۔ پاکستان کے رستم زمان گاما اور
جیسے جو پہلوان ہیں انہوں نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے. اسی طرح گوجرانوالا اور لاہور میں کے جو اکھاڑے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. گلگت اور شمالی علاقہ جات جو ہیں ان میں پولیو کا کھیل بہت مقبول ہے. جہاں تک فنون کا تعلق ہے تو پاکستان میں فن تعمیر جو ہے وہ کراچی میں مزار قائد، لاہور میں الفلاح بلڈنگ اور واپڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں اور اس جیسے جو پہاڑی تفریح گاہیں ہیں یہ تعمیر کی گئی ہیں. اور یہ اپنی تاریخی اور پاکستان جو ہے یہ اپنی نہ صرف اس میں تاریخی عمارتیں بلکہ جدید عمارات جو ہیں اس حوالے سے بھی پوری دنیا میں سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے. یہاں کی دستکاریاں جو ہیں وہ بڑی منفرد ہیں اور اس میں جو ہے وہ بڑا اچھوتا پن ہے. مرد و زن جو ہیں وہ دستکاری کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پاکستان کی جو دستکاریاں ہیں دوسرے ممالک میں بھی بہت پسند کی جاتی ہیں. ان میں چنیوٹ اور گجرات کا بنا ہوا لکڑی کا فرنیچر جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. ملتان کی بیڈ شیٹیں بہت مشہور ہیں اور اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے جو لیمپ ہیں یہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں. کمالیہ کا کھدر، اسی طرح گکھڑ کی دریاں، بھیرا کے کھیس اور آزاد کشمیر کی شالیں جو ہیں، اس کے علاوہ گلگت کی کڑھائی اور بہاولپور اور ڈیرہ غازیان کے جو کڑھائی کے کام ہیں یہ بہت ہی پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. ان کو ٹیکسلا میں سنگ مرمر کی مصنوعات جو ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں. چوڑیاں، اجرک، بلاک پرنٹنگ کے لیے حیدرآباد بہت مشہور ہے. کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات وغیرہ کے لیے سیالکوٹ اور چھریوں اور کانٹوں کے لیے وزیر آباد جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. یہاں پر پاکستان میں مصوری اور خطاطی کا فن جو ہے یہ بھی بہت باکمال ہے. پاکستان میں مصوری کا فن بہت ہی منفرد ہے اور اچھوتا ہے اور اس کو ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے. کلاسیکل اور جدید مصوری جو ہے اس میں انتہائی عمدہ نمونے جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں اور اہل نظر جو ہیں وہ ان کی داد وصول کرتے ہیں یہ نمونے. خطاطی کا فن جو ہے، جہاں تک خطاطی کے فن کا تعلق ہے تو پاکستان کے نامور خطاط جو ہیں انہوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کی ہے. ان میں تاج الدین زریں رقم، سید نفیس الحسینی نفیس، عبد المجید پروین رقم، یوسف سدیدی اور صوفی عبد الرشید لاہوری، ان جیسے خطاط جو ہیں انہوں نے اپنے فن پارے اس حوالے سے ان کو بطور نمونہ یا بطور مثال جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. عبد الرحمن چغتائی جو ہیں انہوں نے کلام غالب کو ایک تصویری شکل میں پیش کیا. اسی طرح شاکر علی، صادقین، اسلم کمال اور کئی دوسرے مصور جو ہیں انہوں نے اس مصوری کے فن کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے. ان مصوروں نے خطاطی کے بھی فن پارے تخلیق کیے. مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے جو ہیں وہ لاہور کے میوزیم میں، عجائب گھر میں اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں. جہاں تک تہوار کا تعلق ہے تو تہواروں کے بغیر ثقافت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ثقافت مکمل نہیں ہو سکتی. پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہے اور وہ اپنے مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، یوم عاشور، شب برات، شب معراج وغیرہ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہ تہوار جو ہیں یہ صدیوں سے ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہماری ثقافت کی پہچان ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے ان میں یہ تہوار ان کے لیے جو ہے وہ چھٹی بھی کی جاتی ہے، سرکاری دفاتر میں بھی، اسکول، کالجز، ہر جگہ پہ. اور اسی طرح اقلیتیں جو ہیں وہ بھی اپنے تہوار منانے میں پوری طریقے سے آزاد ہیں. جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا جو پاکستانی ثقافت کی کچھ خصوصیات تھیں جو ہم نے آج تفصیلاً ڈسکس کی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی بات اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.